میرے نبی کی آمد کا جو مقصد تھا وہ وہی اعلان تھا جو قرآن کا دعویٰ ہے، فَادْعُوا اللَّهَ۔ مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، تخت پر اور تختے پر پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ فَادْعُوا اللَّهَ۔ آگے اللہ کہتے ہیں مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا، پھر کسی اور کو بھی پکار لیا، میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے۔ مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین، مخلصین، خالص، بولو بولو زور سے بولو یار، مخلصین، خالص پکار چاہیے۔ کس طرح کی خالص؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ میں خود مانا کیوں کروں؟ میں نبی پاک نے پتریر کو رومانہ کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، چاروں میدے میں گیا، جانور کے میدے میں گیا، مشینری لگائی، چارے پہ کام کرنا شروع کیا، گوبر بنایا، نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گیا، اصل غذا کو میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ دل کو سپلائی کر دیا، کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ہے میدے میں، ودم ایک طرف خون ہے جگر میں، من بین فرث ودم ایک طرف گوبر پلید، دوسری طرف خون پلید، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا، لبناً خالصا، زور سے بولو جاؤ، لبناً خالصا، جن میں تل دودھ خالص لتا، تم بھی میری پکار خالص کی پاتا، تو بھی میری پکار خالص۔ میں نے تیری نازک طبیعت کا کیسا خیال رکھا؟ تیری طبیعت نازک ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا تیری طبیعت خراب ہو جاتی، خون کا ایک قطرہ آ جاتا تیری طبیعت مضمحل ہو جاتی۔ جس طرح میں نے اور پنڈی کھیت کے لوگوں، جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کا ایک قطرہ شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی شامل نہ کیا۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری پکارو۔ 23 سال میرے نبی نے یہی پیغام ہے، قرآن کا یہی پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے کہ یہ پیشانی جو رب نے دست قدرت سے بنائی، یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ یہ ہے مقصد آمد رسول۔ اور پنڈی کھیت کے لوگوں، بدیادمی کی بات سے اتفاق کرتے ہو تو ہاتھ کھڑا کرنا اتفاق کرتے ہو، میں بات مجھے کرنے دیں کہ صحیح بات کر گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل، کسی کے سامنے یہ پیشانی جھکے انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا رہا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد کہ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے پکار ہوگی تو کس کی؟ یہ پیشانی رب نے بنائی ہے،
دودھ، یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ ان چیزوں کو بطور نظر و نیاز تقسیم کیا جائے گا تو کس کے نام پر؟ یہ ہے مقصد آمد اللہ تعالیٰ